بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی فقر والی زندگی گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا حال ہوا کرتا تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوست اس کو قرار دیا اور اپنے سے محبت کرنے والے کو کیا ارشاد فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کہا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر کہا کیا کہہ رہے، سوچ لو۔ تیسری دفعہ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر، تنگ دستی اور غربت اس قدر تیزی کے ساتھ آتی ہے جس طرح سیلاب کا پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے، جیسے اونچی جگہ سے نیچے ڈھلوان کی طرف پانی تیزی کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر ایسے ہی تیزی سے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس مال ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر محبت اور عشق ہوگا تو مسلمان اپنا اوڑھنا بچھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے لگا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ جو جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اپنے آپ کو ناجائز اور حرام طریقوں سے مال کمانے سے روکے گا۔ جو جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ دنیاوی مال و متاع سے اس قدر نفع کم سے کم حاصل کرے گا، دنیا کی نعمتوں کو کم سے کم حاصل کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دنیا میں فقر اختیار کیا وہ اختیاری تھا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی پیشکشیں کی گئیں، فلاں پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، فلاں خزانے تابع کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، دوسرے دن کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں۔ یعنی انتہائی غربت میں وقت گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دفعہ یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، اپنے فقر کی شکایت کی، اور ان میں سے بعض نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ پیٹ کو ذرا سہارا مل جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھا کر دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے انہیں بھی فقر سے، تنگ دستی سے محبت ہو گئی تھی۔ جو کچھ بھی آتا وہ تمام کا تمام اللہ کے راستے میں لٹا دیتے، جو کچھ آتا تمام کا تمام اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتے، اپنے تمام اعمال کا پورا پورا ثواب آخرت میں چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے اس بات کو، وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں دنیا میں ملنے والی نعمتیں اور دنیا میں ملنے والا مال و متاع ہماری دنیا کے اندر ہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ مل جائے، کہیں ہم آخرت کے اعتبار سے کمی میں نہ پڑ جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک دفعہ کھانا پیش کیا گیا اور کھانا بڑا اعلیٰ تھا، تو کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بڑے اچھے تھے، جو شہید ہوئے گئے اور انہیں مرتے وقت کفن کی ایک چادر ملی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مرتے وقت کفن کی ایک چادر ملی۔ یعنی ان لوگوں نے فقر کے ساتھ، غربت کے ساتھ زمانہ کاٹا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور ہمارے سامنے اچھے اچھے کھانے ہیں، یہ سوچا اور رونا شروع کر دیا اور کھانے کو چھوڑ دیا۔ اور سب سے عظیم بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے تو فقر، بھوک کی وجہ سے گر جاتے، نڈال ہو جاتے،
لوگ سمجھتے انہیں غشی ہے، مجنون ہو گئے ہیں، اور جنون کا جو علاج کیا جاتا ہے اس طریقے پر ان کو دبایا جاتا ہے، حالانکہ وہ جنون کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ فقر اور بھوک پیاس کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی ہوا، گرے صحابہ کرام، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فقر پر کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے تو تم میں سے ہر ایک اس سے بڑھ کر فقر کی تمنا کرنا لگ جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اغبط اولیاء عندی لمؤمن قلیل الحظ، کہ سب سے زیادہ میرا بہترین دوست وہ ہے لوگوں میں جو کم مال والا ہو، ذو حظ من الصلاۃ، لیکن نماز میں بڑا حصہ اسے حاصل ہو چکا ہو، یعنی نماز نوافل کثرت سے پڑھنے والا ہو۔ اور فرمایا اسی کے ساتھ احسن عبادت رب، اپنے رب کی خوب اعلیٰ طریقے سے عبادت کرنے والا ہو، وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، اور خفیہ طور پر بھی اللہ کی خوب عبادت کرنے والا ہو، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ، لوگوں میں مشہور نہ ہو، چھپا ہوا ہو، لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، اور انگلیوں کے ساتھ اس کی طرف اشارہ نہ کیا جا رہا ہو، یعنی گمنام زندگی گزار رہا ہو، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور بہت تھوڑا رزق اس کے پاس ہو، گزارے کی بس روزی ہو، فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس پر اس نے صبر کیا، ثُمَّ نَخَرَ بِيَدِهِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چٹکی بجائی اور کہا عجلت منیتہ، اس کی موت جلدی آ گئی، قلت بواقہ وقلت تراثہ، یہ آدمی پر رونے والیاں بھی بہت کم تھی اور اس کی میراث بھی بہت کم تھی۔ تو فرمایا ان اغبط اولیاء عندی، سب سے زیادہ میرا بہترین دوست، لوگوں میں قابل رشک جسے کہتے ہیں میرا دوست دیکھنا ہے، تو یہ صفات والا۔ کون سی صفات؟ مال بہت کم، عبادت میں نماز بڑے اعلیٰ طریقے سے ادا کرنے والا، اور چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور لوگوں میں گمنام زندگی گزارنے والا، فرمایا میرا بہترین دوست ہے۔ اس لیے آج کے اس دور میں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو دنیا کی زندگی تو گزر جانی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت فرما برداری میں لگائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بری زندگی پر آئیں، دنیا میں نہ ملا تو کوئی بات نہیں، آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں شمار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ پر فخر کریں اور رشک کریں اور بتائیں کہ یہ میرا دوست ہے، کیوں کہ اس نے دنیا میں تھوڑے پر صبر کیا، تھوڑے پر راضی رہا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دوستی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں کم ہو تو صبر، زیادہ مل جائے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔